آخر زمانے کی مصیبتیں ابھی تو گھر آئی کہا ابو الحسن انہوں نے میری باتوں کو نہیں مانا، میں نے قرآن کی آیتیں پڑھی انہوں نے نہیں مانی، میں نے حدیثیں پیش کی انہوں نے نہیں مانی، اگر آپ اجازت دیں تو بابا نے جو تحریر لکھ کر مجھے دی ہے میں لے جا کے پیش کر دوں؟ کہا چلیے اگر آپ کی مرضی ہے تو علی آپ کے ساتھ چلے گا۔ کہتے ہیں کہ وہ تحریر جناب سیدہ نے پیش کی، اس تحریر کو دیکھ کر ایک تو رویا اور رونے کے بعد اس نے چاہا کہ کوئی فیصلہ زہرا کے حق میں کرے کہ سورہ فرقان میں دوسرے کا ذکر ہے کہ اس نے کہا تحریر مجھے دکھاؤ، اور پھر وہ تحریر لے کر پھاڑ دی گئی، اور پھاڑنے کے بعد اس نے اپنے جوتوں کے نیچے رسول اللہ کی اس تحریر کو رکھ کر مسلا اور کہا تمہارے پاس کوئی ثبوت محمد کا لکھا ہوا نہیں ہے، اور اس کے بعد جو ہوا اب میں وہ بیان نہیں کروں گا۔ زہرا واپس آئی روتی ہوئی، ابھی گھر میں قدم رکھا تھا کہ دروازے پر کچھ شور سا محسوس ہوا، اور شور بڑا عجیب تھا۔ ایک شخص اپنے گھر گیا اور جا کر اس نے غصے میں کہا کہ اب تو یہ عورت مانتی ہی نہیں، یہ حکومت کی توہین کیے جا رہی ہے، اب اس سے انتقام ضروری ہے۔ کون ہے جو اس انتقام میں میرا ساتھ دے؟ اس کا غلام جس کا نام قنفذ تھا، قاف نون فیض دال، قنفذ ساہی کو کہتے ہیں، کانٹے دار ایک جانور ہوتا ہے، عربی میں اس ساہی کو کانٹے دار جانور کو قنفذ کہتے ہیں۔ یہ غلام تھا اس کا، بیٹھا ہوا کھانا کھا رہا تھا، منہ میں اس کے نوالا ٹھسا ہوا تھا۔ جیسے ہی اس نے کہا کہ انتقام ضروری ہے، اب اس عورت کو سبق دینا ضروری ہے، جب بے ادبی کے لفظ کہے تو وہ اٹھا اور کھانا چھوڑا۔ تب مجھے حکم دو، میرا کوڑا ایسا ہے جو کھاتا ہے پھر اٹھ کر پانی نہیں پیتا، میں جاؤں گا۔ آگے وہ چلا، اس کے ہاتھ میں بھی تازیانہ 15 آدمی امت کے، سب کے ہاتھ میں تلواریں تھیں، کچھ کی تلواریں نیام میں تھی، کچھ نیام میں پہلو میں تلواریں لگائے تھے، اور ایک شخص سر پہ لکڑیاں رکھے ہوئے اور ایک شخص کے ہاتھ میں جلتی ہوئی مشل، اور یہ پورا جلوس اس دروازے کی طرف جا رہا تھا جس دروازے پہ رسول اللہ سلام کرتے تھے، اہل بیت نبوت تم پر رسول کا سلام، اور مڑ کر کہتے تھے اس دروازے کا احترام کرنا، یہ زہرا کے گھر کا دروازہ ہے، یہ جبریل کی گزرگاہ ہے، وہی لے کر جبریل ادھر سے آتے ہیں اور ادھر ہی سے جاتے ہیں۔ اسی دروازے پر ایک بار شور ہوا، زہرا نے شور سنا، دروازے کے پیچھے آئی، کہ کون آئے، کیا بات ہے؟ جواب ملا، میں کھلا ہوں۔ کہ کیوں آئے ہو؟ کہ ہم اس لیے آئے ہیں کہ علی کو بھیجو، فوراً بھیجو، اس لیے بھیجو کہ علی چل کر حاکم کی بیعت کریں۔ زہرا نے کہا علی نہیں آئیں گے، علی نبی کی وصیت پر عمل کریں گے، وہ نہیں آئیں گے۔ کہا اگر علی کو تم نہیں بھیجو گی ہم اس گھر کو جلا دیں گے، ہم اس گھر میں آگ لگا دیں گے۔ زہرا بیوی نے کہا اس گھر کو جلا دو گے؟ جس گھر میں حسن اور حسین ہے، کہ کوئی بھی ہو ہم اس گھر کو جلا دیں گے۔ کاش پہلے سے بتا دیتا بتانے والا کہ دروازے پہ لکڑیاں رکھی جا چکی تھی، لکڑیوں کو دروازے پہ لگا دیا گیا تھا، بس مشل سے آگ لگانے کی دیر تھی۔ یہ بتا تو دیتے کہ آگ تو لگ گئی ہے لکڑیوں میں، ارے اب آگ کا دروازہ جل رہا ہے، دروازے کے پیچھے سے ہٹ جائیے۔ بی بی دروازے کے پیچھے تھی، اور دروازے کے پیچھے جو دیوار تھی پردے کی اس کے درمیان تھی۔ جب آگ لگی تو دروازہ جلنا شروع ہوا، جب
شولے بلند ہوئے تو شور بلند ہوا. ایک بار دروازے کو گرایا گیا. کہتے ہیں دروازہ جلتا ہوا. جب صحرا پر گرا تو دروازہ اوپر تھا, بی بی نیچے. دیوار اور دروازے کے درمیان جب بی بی آئی تو کہتے ہیں بی بی کی پسلیاں, سیدھے ہاتھ کی ساری پسلیاں ٹوٹ گئی اور بی بی زمین پر گری. تو ایک آواز آئی, فرشتہ میرا بچہ محسن مارا گیا. اے فرشتہ میرا لال محسن مر گیا. کہتے یہ آواز سن کر فرشتہ دوڑی. ایک بار حسن آئے, ایک بار حسین آئے. دروازے کو ایک طرف سے حسن اٹھا رہے تھے, ایک طرف سے حسین. ارے دروازے کو رونتے ہوئے 15 آدمی گھر میں داخل ہوئے. جس گھر میں جبریل اجازت لے کر آتا تھا, نامحرم داخل ہوئے اور ایک بار علی کو گھیر لیا اور تلواریں نکالی کہ علی کو قتل کر دے. ایک بار دروازہ ہٹاؤ. سیدہ نے پہلو کو تھاما. پہلو زخمی حالت میں چلتی ہوئی علی کے پاس آئی اور زخم کو بھول گئی اور ایک بار دونوں ہاتھ علی کی کمر میں ڈال کر سامنے کھڑی ہو گئی. کا خبردار زہرا کی موجودگی میں کوئی علی کو مار نہیں سکتا. ابھی میں زندہ ہوں. اے بی بی آپ نے علی کا پردہ کیا, سپر بن گئی اور سامنے کھڑی ہو گئی. ارے ذرا یہ سید سجاد, یہ بھی تو علی ہے. چاروں طرف سے تلواریں نکلی کہ حسین کے بیٹے کو مار ڈالو. ایک بار زینب آگے بڑھ کر کہا حجاج, ارے یہی ایک یادگار میرا بیٹا. سید سجاد کہتے ہیں جو تازیانے میرے لیے اٹھے, جو تلواریں میرے. ارے بڑھی اماں میری زخمی تھی. تازیانوں کا در, تلواروں کا در. ارے زہرا بی بی آپ کو کتنے زخم لگے یہ تو جب پتا چلا جب علی غسل دے رہے تھے, روتے ہوئے باہر آئے تو سلمان نے کہا کیا ہوا؟ کہ زہرا نے کچھ نہیں بتایا. ارے جب اس نے تلوار اٹھائی تھی تو تلوار کا دستہ زہرا کے شکم پہ مارا تھا. وہ زخم اب تک لہو بہ رہا ہے. ارے زہرا نے نہیں بتایا. اے علی, آخری جملہ سنو. اے علی, آپ نے زہرا کا زخم دیکھا تو پتا چلا کہ زخم لگا. ارے کون بتائے کہ زینب کا جنازہ جب سید سجاد نے اٹھایا تو ثانیہ زہرا کتنی زخمی تھی.